نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی ریا، دکھاوا، یعنی آج کے درس میں ریا اور دکھاوا کے بارے میں بات ہوگی۔ علامہ محمد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ریا کی تعریف یہ کی ہے کہ دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں عزت اور منزلت پیدا کرنے کے لیے دکھاوے کے طور پر نیک خصلتیں اختیار کرنا۔ چونکہ دکھاوے کے لیے حدیث میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ریا اور سمعہ، اس لیے علماء نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ وہ یہ کہ ریا کا تعلق فعل سے ہے اور سمعہ کا تعلق قول سے ہے، یعنی محض دوسروں کو سنانے کے لیے اچھی باتیں کرنا۔ ریاکار لوگ انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کے قلوب میں اپنی عظمت، پارسائی اور زہد تقویٰ کا سکہ جمانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پیش نظر رکھتے ہوئے ریا کی 5 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، ریا بالبدن۔ بعض ریاکار اپنے بدن کو لاغر دبلا کر لیتے ہیں، عوام کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دین کے غم و خوف آخرت کے غلبے کی وجہ سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ریا بالحیہ، یعنی حیات ایسے بنانا کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مادی مفادات کی طلبگار بالوں کو پراگندہ رکھتے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان بنا لیتے ہیں، فقیرانہ لباس پہنتے ہیں اور ایسی حیات اور شکل و صورت بنا لیتے ہیں کہ دیکھنے والے انہیں اللہ والے سمجھیں، جبکہ وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 3، ریا بالقول۔ ریا کی یہ قسم اہل دین میں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ وہ وعظ و تذکیر قائم کرتے ہیں، حکیمانہ عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، علمی گہرائی اور گہرائی کا نقش قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کتابوں کے حوالے دے کر ثقیل الفاظ بول کر سامعین کو مرغوب کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود نہ تو معروف پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی منکر سے اجتناب کرتے ہیں۔ ان میں سے بعضی ذکر اور فکر میں ہمہ وقتی مشغولیت کا تاثر دیتے ہیں۔ ریا۔ نمبر 4، ریا بالعمل۔ دکھاوے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، حج و عمرے کرنا ریا بالعمل میں شامل ہے۔ ریا بالشیوخ، یعنی اس بیماری میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ علماء مشائخ کو حیلے بہانے سے اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں فلاں شیوخ آتے ہیں۔ یوں ہی یہ مشاہیر کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہیں۔ کتاب و سنت میں ریاکاروں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ قیامت کے دن سچ اور جھوٹ، اصل اور کھوٹ، خالص اور ردی سب کچھ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے، باقی سارے اعمال گرد و غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ ان پر اجر تو کیا ملے گا، الٹا ان پر عذاب ہوگا، کیونکہ ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک شمار ہوں گے۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، خواہ شرک اصغر ریا ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس شرک کا اندیشہ تھا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور خفیہ شہوت کا ڈر ہے۔ شداد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ شمس و قمر، پتھروں اور بتوں کی عبادت تو نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے اور یہی وہ ان کا شرک ہوگا۔ ریا کے نقصانات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یعنی نمبر 1، ریا سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ریاکار اللہ تعالیٰ کی نظر میں ملعون اور مردود ہوتا ہے۔ نمبر 3، ریا دل کی سرزمین میں موجود ایک بدبودار درخت کی ٹہنی ہے، جس کا پھل دنیا میں
خوف، غم اور قلبی ظلمت کی صورت میں، اور آخرت میں زقوم اور دائمی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ نمبر 4، ریاکار کو قیامت کے دن سر عام رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، ریا نیک عمل کو گناہ میں بدل دیتی ہے اور اس کے صاحب کو ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، ریاکار دنیا میں بھی بلا آخر رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی حقیقت اہل دنیا پر اشکارا ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، ریا کے نقصانات پر ایک نظر ڈالتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے کہ آج ہماری زندگی کا کون سا شعبہ ریا سے آلودہ نہیں ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب سے ایصال و سال کے مختلف رسموں تک، صدقہ خیرات، حج و عمرہ، ختم قرآن، محفل افطار سے مساجد، مدارس، رفاہی اسپتالوں کی تعمیر تک، ہر جگہ ریا کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص بندے ہیں جو اس مہلک بیماری سے محفوظ ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مخصوص بندوں میں شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ریا جو ہے، یعنی اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ریا یہ کہ بھائی ایک دفعہ حضرت مولانا صوفی سرور صاحب شیخ العزیز جامعہ اشرفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ریا یعنی کیا، اس کو پہلے سے نیت کرنا ہوتا ہے کہ ریاکار کو، تو اس لیے ریا کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ریاکار یہ سوچے کہ بھائی کیا میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بھائی کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے اور میری باتوں کو سن رہا ہے اور ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اس نظریے سے ریاکاری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ بھائی کیا ریاکاری کو ختم کرنے کے لیے کہ بھائی ایک دفعہ نیت کر لے کہ بھئی یہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں نیک عمل، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کروں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور کیا ثواب مجھے ملے قیامت کے دن۔ اور اس نیت سے جب عمل کریں گے تو پھر یعنی کہ عمل شروع کریں گے تو پھر ریا ختم ہو جائے گی۔ اور اگر درمیان میں بھی اگر خیال آ گیا تو استغفار پڑھیں، آخر میں بھی استغفار پڑھیں تو عمل قبول ہو جائے گی۔ بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے بھئی کیا ان جو اعمال بتائے گئے ہیں یعنی کیا ریاکاری کے، ان جگہوں سے، ان مقامات سے، یعنی کیا ان جگہوں پر، ان مقامات پر اپنے آپ کو اور نیت درست کرنا ہے کہ جس طرح انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی طرح جو ہے نا ریاکاری کی وجہ سے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصود جو ہے آخرت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو پھر تھوڑا سا عمل قبول ہوگا اور جنت میں جائیں گے۔ اگر ریاکاری ہوگی تو بہت زیادہ اعمال ہوں گے مگر کیا قبول نہیں ہوں گے تو پھر کیا وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو اس لیے ہم ہر نیک عمل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، نمود، شہرت، سمعہ اور یہ یعنی کیا شہرت یہ نہ ہو، بلکہ کیا اس کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، استغفار کرے، عمل کرنے سے کے بعد عمل سے پہلے نیت کو درست کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔